بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ طارق کی تفسیر شروع کریں گے۔ سورہ طارق کے اندر اللہ رب العزت نے کیا خطاب فرمایا ہے، آج انشاءاللہ عز و جل اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم نے کیا جانا کیا رات کو آنے والا۔ النجم الثاقب، خوب چمکتا ہوا تارا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں مگر اس پر ایک نگہبان ہے۔ فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ وہ کس شے سے پیدا کیا گیا۔ خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہ نکلتا ہے اس کی مرد کی پیٹھ اور عورت کے سینے سے، یعنی صلب اور پیٹھ اور سینے سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس دن نہ تو ان کے لیے کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، اور آسمان کی قسم جو کہ رجوع والا ہے، جس سے می برستا ہے، بارش برستی ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک کافر اپنا سا داؤ چلتے ہیں۔ فمہل واکید کیدا، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ مہلت دے دو۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آسمان کی قسم یاد فرمائی، اور اس کے بعد طارق کی قسم یاد فرمائی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ آسمان کی قسم یاد فرمانے میں کیا حکمت ہے، آسمان و زمین کی قسم یاد فرمانے میں میں نے مختلف حکمتیں پچھلی صورتوں میں بیان کی۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا والطارق، طارق کی قسم۔ اب طارق کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ طارق دراصل عربی زبان کے لفظ طرق سے نکلا ہے، طا را قاف۔ طرق کا ویسے معنی ہوتا ہے زور سے مارنا، زور سے مارنا کہ آواز پیدا ہو، بلکہ طرق جو ہے وہ اس معنی میں بھی استعمال کی جاتا ہے کہ جیسے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹانے کی جو آواز ہے اس کو بھی طرق کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ طارق کا لفظ پھر ہر اس شخص کے لیے استعمال ہونے لگا کہ جو رات کو آنے والا ہے، یعنی جو بھی رات کو آتا ہے اس کو طارق کہا جاتا ہے، چاہے وہ ستارہ ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے کوئی شخص رات کو آ جائے، کوئی بندہ رات کو آ جائے تو اس کو بھی طارق کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اہل عرب چونکہ رات کا وقت چونکہ آرام کا وقت ہوتا ہے، تو جب کوئی رات کو ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس کو طارق کہتے تھے، رات کو آنے والا، کیونکہ رات کو جب بندہ آتا ہے تو دروازے بند ہوتے ہیں، تو دروازے بند ہوتے ہیں تو لوگوں کو پھر دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، لوگوں کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے دروازے بند ہونے کی وجہ سے۔ تو وہاں بھی چونکہ طرق کا معنی پایا جاتا ہے دروازے کو کھٹکھٹانے کا، تو اس وجہ سے اہل عرب پھر کہا کرتے تھے طارق، یعنی رات کو آنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے مطلقاً طارق کی، رات کو آنے والے کی قسم یاد فرمائی۔ یہ بیان نہیں کیا کہ رات کو آنے والا کیا ہے، کوئی ستارہ ہے، کوئی چاند ہے، کوئی کس کے علاوہ کوئی شخص ہے، اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ وما ادراک ما الطارق، اور تم نے کیا جانا کہ رات کو آنے والا کون ہے یا کیا ہے۔ ویسے سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ادراکا کا لفظ بولا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام چیزوں کی خبر دے دی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما ادراکا، اور تم نے کیا جانا۔ اور جہاں کہیں اللہ رب العزت نے وما یدریکا کہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر نہیں دی، جیسا کہ فرمایا وما یدریکا لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم
کہ قیامت ہو سکتا ہے قریب ہو، تو یہاں یدریکا کے لفظ سے قیامت کا خطاب فرمایا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت کے وقوع کی خبر نہیں دی، اللہ رب العزت نے نہیں دی، لیکن ادراکا جہاں بھی فرمایا وہاں اس شے کی خبر دے دی کہ جس کے بارے میں ادراکا فرمایا۔ اور تم نے کیا جانا کہ کیا تاریخ۔ آگے اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرمایا کہ النجم الثاقب، خوب چمکتا ہوا تارا، یعنی اللہ رب العزت نے اس تاریخ کے بارے میں بیان کیا کہ وہ تاریخ خوب چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ النجم الثاقب کے لفظ سے اللہ رب العزت نے اس کو خطاب فرمایا، اور دوسری جگہ پہ اس کو شہاب ثاقب کے لفظ سے خطاب فرمایا۔ تو اس قرآن مجید کی دوسری صورت مبارکہ میں اس کو شہاب مبین بھی کہا گیا ہے، اور ایک جگہ پہ اس کو شہاب ثاقب بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شہاب ثاقب ایک ایسا ستارہ ہے کہ جب جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، وہ جب آسمانوں پہ جایا کرتے تھے تو فرشتوں کے کلام کو سن کر اور اس سے اپنے ساتھ پھر جھوٹ ملا کر وہ آ کے کاہنوں کو اس کی شے کی خبر دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان النجم الثاقب یا شہاب ثاقب کے ذریعے پھر ان شیاطین کو، ان جنات کو شرارے مارے، یعنی فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی، اور وہ ستارے جو ہے جب وہ ان پر پڑتے تھے، آگ بن کر پڑتے تھے، تو وہ ان کے لیے تمام راستے وہاں جانے کے بند ہو گئے۔ اب وہ نہ تو آسمانوں پر جا کر فرشتوں کے کلام کو چرا سکتے ہیں، نہ ہی ان کی باتوں کو سن سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کو النجم الثاقب کے لفظ سے بیان فرمایا تاریخ کو۔ آج اگر سائنسی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو 1967 کے اندر ایک ستارہ اس کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کو پلسر سٹار کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ ایک نیوٹران سٹار ہے۔ پلسر سٹار کے بارے میں 1967 کے اندر ایک سائنسدان نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ دریافت کیا کہ ایک ایسا ستارہ سگنلز ملے جس کی وجہ سے اسے محسوس ہوا کہ کسی ستارے کی ایسی آواز آ رہی ہے جیسے دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز ہوتی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو جب اس نے اس کی طرف اپنے سگنلز کو جو ہے وہ متوجہ کیا، تو پھر سائنسدانوں کو ایسے ستارے کے بارے میں معلوم ہوا جس کو انہوں نے پلسر سٹار کا نام دیا، پیئرسنگ سٹار، خوب چمکتا ہوا تارا، خوب چمکتا ہوا تارا، یعنی یہ تارے ایسے ہیں کہ زمین سے بھی بہت زیادہ بڑے ہیں اور ان کی روشنی یہ بہت زیادہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تارے آہستہ آہستہ ان کے اندر جو مادہ ہوتا ہے یہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ملین ایئرز کے بعد اور بعض تو بلین ایئرز کے بعد یہ خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ان کے ٹوٹنے کی وجہ سے کی آواز آتی ہے، جیسا کہ سورت کے شان نزول میں بھی بیان کیا گیا کہ ابو طالب اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم ایک زوردار آواز آئی، تو ابو طالب نے کہا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس ستارے کے ٹوٹنے کی آواز ہے۔ تو پھر اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس پر حیرانی کا اظہار کیا، تو اللہ رب العزت نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی۔ النجم الثاقب کے لفظ سے اللہ رب العزت نے اس کو خطاب فرمایا۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کا کہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 1400 سال پہلے کی اگر آپ دیکھیں کہ جس وقت کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں، جس وقت کے اندر نہ کوئی سائنس ہے، نہ کوئی بایولوجی ہے، نہ کیمسٹری ہے، نہ فزکس ہے، نہ اناٹمی ہے، نہ کوئی ایسٹرونومی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے، اس وقت کے اندر جو ملحدین کا اعتراض ہے کہ معاذ اللہ رب العزت نے یہ اعتراض ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام نے یہ قرآن خود بنایا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے، وہ اعتراض بھی کس طرح دور ہو جاتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی بشر کا کلام ہوتا، کسی انسان کا کلام ہوتا، تو اس قرآن کے اندر ایسی غیبی خبریں جو کہ 14 صدیوں بعد جا کے وہ مقبول ہو رہی ہیں، اور 14 صدیوں بعد جا کے جن کی اوپر تحقیق ہوئی اور جس کے بارے میں سائنسدانوں کو معلوم ہوا، قرآن 14 صدیاں پہلے ہی ان کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ اب النجم الثاقب وہ جب اس نے وہ
اس سائنسدان نے جب وہ دیکھا اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس ستارے کی جانچ کی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی آواز ایسی آواز ہے، اس ستارے کی آواز ایسی آواز ہے کہ جیسا کہ کسی کے دروازے کھٹکھٹانے کی آواز ہوتی ہے، جیسے کوئی مسلسل بڑی تیزی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ترک کے لفظ کے ساتھ اس کو خطاب فرمایا۔ تو صرف اور صرف اللہ رب العزت نے 14 صدیاں پہلے صرف اور صرف اس النجم الثاقب کے بارے میں خبر نہیں دی جس کو پیرسنگ سٹار کا یا پلسر سٹار کا نام دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی آواز کو بھی بیان فرما دیا کہ اس کی آواز کیسی ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اب اس دور کے اندر ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور کے اندر جب کسی شے کو دریافت کی جاتا ہے تو لوگ سائنس کے ذریعے اس کو مان لیتے ہیں۔ 14 صدیاں پہلے جب اس چیز کا وجود ہی نہیں تھا، کائنات کی اشیاء ان کی حقیقتوں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا، تو اس دور کے اندر جب قرآن مجید ایسے ایسے حقائق و معارف کو بیان کر رہا ہے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی ہی لاریب کتاب ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہی معجزہ ہے۔ ہم انشاءاللہ عز و جل تفصیل کے ساتھ پھر آگے جب کلام کریں گے تو قرآن مجید کے سائنسی لحاظ سے بھی تفسیر کریں گے، کون سی ایسی سائنس کی دریافتیں، ڈسکوریز جو اللہ رب العزت نے پہلے ہی 14 صدیاں پہلے ہی ان کی خبر دے دی اور آج جا کے سائنس جو ہے وہ ان کو دریافت کر رہی ہے۔ النجم الثاقب، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چمکتا ہوا تارا، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں مگر اس کے اوپر ایک محافظ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی مراد یہ ہے کہ ہر جان کے اوپر محافظ ہے، یا تو اس محافظ سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت ہی حفاظت فرمانے والا ہے ہر جان کی، یا اس محافظ سے مراد یہ ہے کہ فرشتے ہی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ ویسے تو اللہ رب العزت ہی حفاظت فرماتا ہے لیکن اس نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے ہر جان کے اوپر کہ وہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کس شے سے، آفات سے، بلاؤں سے، شیاطین کے، جنات کے شرور سے، ان کے فتنوں سے اس شخص کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہاں سے مراد جو ہیں وہ کرامن کاتبین ہیں، وہ فرشتے جو کہ ہر شخص کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ اس کے محافظ ہیں، کرامن کاتبین، یا وہ مراد ہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس شے سے خلق کیا گیا، کس شے سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، مائع دافق، اچھلنے والے پانی سے انسان پیدا کیا گیا، اس کی تخلیق ہوئی۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو کہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ ترائب ویسے تربیہ کی جمع ہے، تربیہ کا ویسے معنی ہوتا ہے ہڈی۔ اس کے بارے میں قدیم نظریات کے مطابق تو یہ قول ملتا ہے، قدیم نظریات کے مطابق یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرد کا سیمن، یعنی جو مرد کی منی ہے، وہ جب عورت کے رحم میں جاتی ہے تو سارا کام اسی کا ہوتا ہے، اسی نے جا کے اس کے بعد مدغہ کی شکل لینی ہے، علقہ کی شکل لینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بچہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مائع دافق، اچھلنے والے پانی سے انسان کی تخلیق کی گئی، جو کہ نکلتا ہے پیٹھ اور ترائب کے درمیان سے۔ یعنی یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ مرد کی پیٹھ اور مرد کی ہی ترائب، یعنی مرد کی پیٹھ کے درمیان سے وہ پانی نکلتا ہے، اور مرد کے سینے کی ہڈی، یعنی یہ جو سینے کی یہ جو جگہ ہے نا، اس کو سینے کی ہڈی، اس کو تربیہ کہا جاتا ہے، اور اسی کو ترائب کا نام دیا جائے، اس کی جمع ہے۔ یا اس سے مراد جو ہے مرد کی پیٹھ اور اس کی سینے کی ہڈی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ مرد کی پیٹھ اور عورت کی سینے کی ہڈی، یعنی عورت کا جو سینہ ہے اس سے وہ پانی نکلتا ہے، اور مرد کی پیٹھ سے پانی نکلتا ہے، تو اس سے اللہ رب العزت ایک بچے کی تخلیق فرماتا ہے۔ اب اللہ رب العزت 1400 سال پہلے جو کہ جس چیز کو بیان فرما رہا ہے، نہ کوئی اس وقت ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی مائکروسکوپ ہے، نہ کوئی ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ پانی جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے، عورت کا کہاں سے آتا ہے، مرد کا کہاں سے آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شے کو بھی بیان فرما رہا ہے، من بین الصلب، مرد کی پیٹھ سے اور عورت کی سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے۔ تو آج کل
ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں مرد کی پیٹھ اور عورت کے ترائب کے بارے میں کہا گیا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جو وہ پانی ہوتا ہے وہ تو مرد کے سارے اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی انسان جو بھی خوراک کھاتا ہے اس کے سارے اعضاء تک وہ خوراک پہنچتی ہے، تو سارے اعضاء تک جو خوراک پہنچتی ہے اس سارے اعضاء کی خوراک کا نچوڑ وہ سیمن بنتا ہے، وہ سیمن بنتا ہے۔ اور عورت جو خوراک کھاتی ہے اس کے سارے اعضاء کا جوڑ وہ سیمن بنتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ تو ہر جسم کے ہر عضو کے ساتھ ہے، اس کا خاص طور پر تعلق دماغ کے ساتھ ہے، اس کا خاص طور پر تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ اور تو اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ من بین صلبی، اس کی پیٹھ سے۔ تو مفسرین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ یہاں اللہ رب العزت اس بات کو ذکر فرما رہا ہے کہ جو سیمن، جب مرد کا سیمن جب عورت کے ایگ کے ساتھ جب ملتا ہے تو ان کا جو پروسیس ہے، جس مقام سے وہ گزر کے جاتے ہیں، وہ مرد کی پیٹھ ہے اور عورت کا ترائب ہے۔ یہاں تو اس سے مراد یہ ہے، یہاں تو مراد یہ ہے کہ وہ سارے اعضاء کا نچوڑ وہ مرد کی پیٹھ کے اندر جمع ہو جاتا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سپرم ہے اور مرد کا اور عورت کا جو سپرم ہے وہ من بین صلب و ترائب، ان کا جو گزرگاہ ہے وہ صلب و ترائب ہے، یعنی وہ اس سے گزر کر جو ہے وہ پھر عورت کے رحم کے اندر پہنچتا ہے، پھر اس سے جو ہے وہ بچے کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی گزرگاہ کو بھی بیان فرما دیا کہ وہ اس کی گزرگاہ کیا ہے، اور جو قدیم نظریہ تھا اس کا بھی رد فرما دیا، جو صرف اور صرف یہ خیال کرتے تھے کہ عورت کا اس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، عورت کا جو مادہ تولید ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ سارا مرد کے مادہ تولید کا ہی کردار ہے جس کے ذریعے بچہ تخلیق ہوتا ہے، جس کا بائیولوجی کی جو برانچ ہے ایمبریولوجی، اس کے اندر اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہ حال ہی میں 19ویں صدی کے اندر اس بات کے اوپر تحقیق ہوئی ہے کہ یہ مادہ تولید کی جو گزرگاہ ہے وہ صلب و ترائب ہے، جس کو اللہ رب العزت نے 14 صدیاں پہلے ہی بیان فرما دیا ہے۔ تو اس وقت جب یہ ایمبریولوجی، یہ علم، یہ پیدا ہی 2 صدیاں پہلے ہوا ہے، تو اللہ رب العزت جب 14 صدیاں پہلے ہی اس کے بارے میں بیان فرما رہا ہے تو اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ریب کلام ہے۔ اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے۔ یہاں تو لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے لوٹانے پر قادر ہے، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پہلے تخلیق فرمایا تو اللہ رب العزت کی ذات اب اس بات پر بھی قادر ہے اس کو دوبارہ اس کو اٹھائے، یا مراد یہ ہے، یعنی اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے کہ جس رب نے تجھے پہلے مرتبہ زندگی دی ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ تجھے دوبارہ زندگی دے، دوبارہ اٹھائے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اس پر بہت زیادہ آسان ہے، یا اس سے مراد ہے اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کہ وہ مادہ تولید کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے، یعنی جو مرد کا سیمن ہے یا عورت کا جو مادہ ہے اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے، کہ وہ جو اس کی جو صلب ہے، جس رب نے اس کو وہاں سے نکالا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کو وہیں پہ دوبارہ بھیج دے، یعنی اگر وہ چاہے گا تو وہ حرکت میں آئے گا، اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو وہ حرکت میں نہیں آئے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تیری صلب کے اندر موجود ہو تو اب بچے کی تخلیق ہوگی ہی ہوگی، اور اگر رب چاہے گا تو وہ ہوگی، اگر وہ نہیں چاہے گا تو وہ نہیں ہوگی۔ وہ جو رب جو ہے وہ اس کو اس کے مقام پر پہنچانے پر قادر ہے، وہ اس کو واپس لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس دن راز، چھپی باتیں وہ بیان کر دی جائیں گی۔ تبلا کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، خبر دینا۔ سرائر کا معنی ہوتا ہے راز، سر کی جمع ہے سرائر، راز۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز وہ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی اللہ رب العزت اس بات کو ذکر فرما رہا ہے کہ قیامت کا وقت آنے والا ہے جس وقت کے اندر چھپی باتیں وہ ظاہر ہو جائیں گی، جو کچھ تم اپنے سینوں کے اندر عقیدے، جو نیتیں، جو دھوکے اور جو بری باتیں جو تم اپنے سینوں کے اندر جو کچھ تم نے چھپایا ہوا ہے وہ بروز قیامت ظاہر ہو جائیں گے۔
تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کیوں ذکر فرما رہا ہے کہ اس دن راز ظاہر ہو جائیں گے؟ اللہ رب العزت اس بات کو ذکر فرما رہا ہے کہ وہ تمہارے صرف اور صرف اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے صرف اور صرف تمہارے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا جن کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہے، بلکہ وہ تمہارے سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے، اور اگرچہ دنیا کے اندر تمہارے وہ سینوں کی باتیں تمہارے سینوں میں ہی رہ گئی ہیں اور ان کا وہ دنیا میں صادر نہیں ہوئی، لیکن قیامت کا وقت آنے والا ہے جو تمہارے برے اعمال ہیں، تمہاری بری نیتیں، تمہارے برے ارادے، تمہارے برے عقیدے، وہ جو دنیا کے اندر رہ گئے تھے، وہ قیامت کا وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس دن سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، تو جب اس دن سب کچھ ظاہر ہو جائے گا تو اس دن نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، اس دن کوئی قوت نہیں ہوگی۔ یا تو قوت سے مراد یہ ہے کہ کسی کی کوئی ذاتی قوت نہیں ہوگی، کوئی ذاتی طور پر مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ذاتی طور پہ قوت والا نہیں ہوگا، ذاتی طور پہ مدد کرنے والا نہیں ہوگا، نہ اللہ رب العزت کی انبیاء اکرام، علماء اکرام شفاعت کریں گے، حضور علیہ السلام کی شفاعت سے جو ہے وہ گناہگار بخشے جائیں گے۔ تو من قوت سے مراد یہ ہے کہ کسی کی ذاتی قوت نہیں ہوگی، جس کو اللہ رب العزت قوت عطا فرمائے گا وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہوگی، جس کو مددگار بنائے گا اس دن وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوگا۔ تو یہاں یہ مراد ہے فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور آسمان کی قسم ہے جو کہ رجع والا ہے۔ رجع ویسے کہتے ہیں لوٹنے کو، یعنی لوٹنا، جیسے ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ راجع یرجع سے نکلا ہے، راجع کا معنی وہ لوٹا، تو اللہ رب العزت نے رجع یہ مصدر ہے، آسمان کی صفت بیان فرمائی کہ آسمان لوٹنے والا ہے۔ تو وہ کس شے کو کے اعتبار سے وہ لوٹنے والا ہے؟ مفسرین نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان کی قسم فرما رہا ہے کہ وہ لوٹنے والا ہے کہ وہ بارش کو لوٹاتا ہے، کیونکہ آسمان کا کام ہے بارش برسانا، تو وہ بارش چونکہ بار بار برستی ہے، اس کے اندر تکرار ہوتا رہتا ہے، وہ لوٹتی رہتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آسمان کی صفت یہ بیان فرما دی کہ وہ آسمان ایسا ہے کہ جو لوٹانے والا ہے، لوٹنے والا ہے، بارش کا تکرار ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی قسم ذات الصدعی جو کہ پھٹ جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کی صفت یہ بیان فرمائی کہ زمین پھٹنے والی ہے، اور آسمان جو ہے وہ رجوع والا ہے، اس کے اندر بارش کا تکرار ہونے والا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک قرآن یہ قول فصل ہے، یہ آخری بات ہے، یہ فیصلے کا کلام ہے، یعنی یہ ایسا کلام ہے جس کلام کے اندر کوئی شک نہیں۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ کوئی مذاق نہیں، کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، بے شک کافر اپنا سا داؤ چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں کفار کے لیے داؤ کا لفظ ذکر فرمایا کہ وہ داؤ چلنے والے ہیں، جس کو قید بھی کہا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ کفار کے لیے اللہ رب العزت نے قید کا لفظ فرمایا کہ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں ایک تدبیر۔ کہ قید کا لفظ جو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے، ویسا تو قید کا معنی ہوتا ہے مکر، فریب، داؤ چلنا، تو اللہ رب العزت کی ذات تو اس بات سے پاک ہے کہ وہ کسی سے مکر کرے، فریب کرے، وہ داؤ کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دراصل یہ مشاکلت کے قبیل سے ہے، ایسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا، برائی کی جزا اسی کی مثل برائی ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا، کہ برائی کی جزا اسی کی مثل برائی ہے۔ تو کیا اللہ رب العزت بھی کے لیے جو سیئہ کا لفظ بولا گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ بھی مشاکلت کے قبیل سے ہے، کہ مشاکلت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا اندر کا معنی مراد ہے۔ مشاکلت کا معنی یہ ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے اس لفظ کا معنی کچھ بنتا ہے لیکن وہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کا باطنی معنی مراد ہے، اس کو مشاکلت کا نام دیا جاتا ہے۔
تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے چونکہ مکر و فریب، داؤ وغیرہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی ذات سے محال ہیں، تو یہاں یہ ترجمہ کیا جائے گا. آپ نے خود ہی اس کا ترجمہ بیان فرمایا کہ مکر سے مراد یا کید سے مراد ہے اس کی خفیہ تدبیر. وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں اپنی خفیہ تدبیر کرتا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو پس تم کافروں کو مہلت دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو. یعنی اللہ رب العزت کفار کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ میری خفیہ تدبیر جو ہے وہ بہت سخت ہے، تو ان کو مہلت دو. یا تو مہلت سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک کی مہلت ہے، یا مہلت سے مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف ایمان کی دعوت دو اور جہاد تک کی مہلت دو کہ غزوہ بدر ہوگا، احد ہوگا، اس کے اندر یہ خود ہی مارے جائیں گے. تو ان کو اس وقت تک کی مہلت دے دو کہ بدر کی مہلت دے دو، احد کی مہلت دے دو کہ جہاد تک کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، اس وقت تک ایمان لے آؤ ورنہ پھر ویسے ہی مارے جاؤ گے. یا مراد یہ ہے کہ قیامت تک کی مہلت ہے کہ بروز قیامت تو ان کا فیصلہ بالآخر کر ہی دیا جائے گا. تو اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر فرمایا. دراصل یہ بڑی خوبصورت صورت ہے. اس صورت کو سورۃ طارق کا نام دیا جاتا ہے. اس کے اندر 2-3 قرآنی معجزات بھی بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے تو جو طارق کا لفظ ہے، نجم ثاقب، شہاب ثاقب. اس کے بعد جو ایمبریولوجی کے اعتبار سے من بین الصلب والترائب کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. تو ویسے بھی سورۃ طارق یہ بڑی عظمت والی صورت ہے. اگر کسی شخص کا کوئی معاملہ اٹکا ہوا ہو، کوئی جادو جنات کے اثرات میں مبتلا ہو، تو وہ اس صورت مبارکہ کو پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی شخص جادو کے اندر مبتلا ہو تو وہ روزانہ اگر اس صورت مبارکہ کو 40 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے 2 ماہ تک، تو اللہ رب العزت اس سے ہر قسم کے اثرات کو زائل فرما دیتا ہے، جادو جنات کے یا بندش کے. تو یہ صورت مبارکہ اس لحاظ سے بھی ایک تلوار ہے کہ کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جناتی قوت وہ اس صورت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. اس سوموار کو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا موضوع رکھا جائے کہ جس کے اوپر سوال و جواب کی نشست کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اس کے بارے میں گفتگو کر لی جائے، وہ جو مرزا جہلمی ہے، مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے حوالے سے وہ کس موضوع کے اوپر، مطلب ان کے تو کافی سارے معاملات ہیں، وہ کوئی ایک بتائیں نا کہ اس لحاظ سے پھر گفتگو کر لیں. سر یہی جو وہ ہر کسی کو غلط کہتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے کہ یہ علماء اہل سنت جو غلط ہے. وہ پچھلے دن وہ کہہ رہا تھا کہ شیعہ وہ جو ہے وہ درست ہے، ان کی نماز درست ہے اور جماعت اہل سنت کی نماز درست نہیں ہے. اس نے حوالے بھی دیے ہیں کہ ان کی نماز درست ہے، جو شیعہ ہے ان کی. چلیں اس دفعہ اس طرح کر لیں کہ ان کے جو بزرگان دین کے حوالے سے ہے نا، ہمارے بزرگان دین حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ غریب نواز، جو انہوں نے ہشت بہشتیاں کشف المحجوب کے اندر سے جو گستاخیاں نکالنے کی کوشش کی ہے اور ان کو گستاخ قرار دیا. حضرت بایزید بسطامی، اس کے علاوہ مختلف اکابر اولیاء کی کرامتوں کے بارے میں یہ کہا کہ ساری جھوٹی ہیں، ان کے اندر کوئی سچائی نہیں. اور تو اس حوالے سے سیشن رکھ لیں. لیکن اس پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ کی مطلب تیاری کریں اس لحاظ سے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ کوئی سننے والا ہو، آپ کو یعنی بندہ کہے کہ واقعی کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے. ابھی پچھلی دفعہ جو ختم نبوت پہ ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی پہ جو پروگرام ہوا ہے، اس میں بھی صرف اور صرف شاید 1 یا 2 سوال پوچھے گئے ہیں، باقی تو سب کچھ میں نے خود ہی بیان کیا ہے. تو اگر اس کے اوپر آپ نے کچھ تیاری کی ہوتی تو ضرور آپ کچھ ایسے سوالات ضرور کرتے. لیکن پھر بھی الحمدللہ پروگرام اچھا ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ کچھ تیاری کریں گے، کچھ ایسے سوالات کریں گے تو پھر ہی ہوگا، ورنہ پھر میں ہی بیان کرتا چلا جاؤں گا. تو اس پہ رکھ لیں کم از کم کرامت کیا مفہوم، کرامت کی اقسام، کرامت
جو کرامت کا ثبوت کیسے ہوتا ہے، کرامت کسی بھی ولی کی کرامت کو جانچنے کا طریقہ کار کیا ہے، کرامت کا علم جو ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے یا ظنی ہوتا ہے، اور کرامت کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے، اور مطلقاً کرامت کے انکار کا کیا حکم ہے، یا کسی خاص ولی کی کوئی کرامت بیان کیجئے، اگر کوئی بندہ اس کا انکار کر دے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر وہ شخص اس ولی کی کرامت کا انکار کرتا ہے تو اس کے پاس کون سے ایسے دلائل ہیں جن کی بنا پر وہ اس ولی کی کرامت کا انکار کر سکتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی بنا پر ہم اس کرامت کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ کرامت جو بیان کی جا رہی ہے قابل قبول ہے، اور کون سی ایسے دلائل ہیں جن کی بنا پر ہم یہ کہیں گے کہ جو کرامت بیان کی جا رہی ہے یہ ناقابل قبول ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یا کسی بھی ولی کے بارے میں جو کرامت بیان کی جا رہی ہے۔ اور جو بزرگوں کی جو شطحیات ہیں، جیسے کہ حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں آتا ہے، حضرت منصور حلاج کے بارے میں آتا ہے، ان کی جو شطحیات ہیں، ان الحق جو منصور حلاج نے کہا، یا حضرت بایزید بسطامی نے سبحانی ما اعظم شانی، یا اس کے علاوہ مختلف جو ان کی شطحیات، ایسے کلمات جو کہ حالت سکر کے اندر وہ ان سے صادر ہوئے، ان کے بارے میں بزرگان دین کی رائے کیا ہے، کن کن علماء نے، کن کن اکابر اولیاء نے ان کے بارے میں کیا کیا کلام کیا، یہ میں نے آپ کو ایک 5 منٹ میں ایک دیکھیں وہ کیسا ذہن بتا دیا ہے کہ کس لحاظ سے آپ سوال کریں۔ اگر آپ کہیں نا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی سوال کیا کرنا ہے، تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ سوال جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ یہ درجنوں قسم کے سوالات ہو سکتے ہیں اگر آپ اس لحاظ سے کریں۔ انشاءاللہ سر کوشش تو کریں گے انشاءاللہ لازمی کہ کچھ نہ کچھ پوچھیں، جی اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ لازمی تیاری کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ اس پیر کو ہوگا انجینئر صاحب کے جو بزرگوں کے حوالے سے جو ان کے موقف ہیں ان کے اوپر ہوگا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے ابھی جو کل جو ویڈیو اپلوڈ کل پروگرام جو پرسوں ہوا ہے اس کا انشاءاللہ میں وہ کچھ سکین لگا دیے ہیں، کچھ رہتے ہیں وہ ابھی میں انشاءاللہ تھوڑی دیر تک لگا کر آج رات تک وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا، تو اس کو بھی ضرور دیکھیے گا، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کے کمنٹ بھی ضرور کریں، اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے دوست احباب تک، تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں اور اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔